الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر بزرگوں، بھائیو، عزیز ساتھیو، سب تو پہلے تو شکر ہے اس ذات باری تعالیٰ دا جس نے تھانوں اور مینوں اپنے گھر آون دی توفیق عطا فرمائی. دوسرے نمبر تے اس دے دربار اعلیٰ دے اندر دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز من حضرت مولانا احسان اللہ صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور اگلے جمعے تے تھوڑے سامنے اس ممبر رسول تے اپنا واز فرماویں. آمین آکھو ہے کچھ نہیں چیندہ آکھو زولا. ایک غریب دی رڑ ہر پتلے پتلے جڑے بیٹھو نیڑے نیڑے تھی بہو پیسے ونڈی دے پیمنا تو سارے نیڑے تھی ونجو وہ بندے اگو تھی دن پہ پہلے میڈے نمبر ہوئے نا. اللہ دے بندے دین دی گال سنانا تے اگو تھی اب مطا پہلے میں سمجھ آن دیو. بڑھڑے بیٹھا میں بیماری بیٹھا انہوں کو جناک وہ اللہ رسول دے بخشیاں انہوں کو جناک اسیں آگ سکتے ہیں. میں نے حکم آئی کہ آج دے جمعۃ المبارک تے میں کچھ معروضات عرض کراں تو اللہ نے توفیق بخشی، الحمدللہ حاضری ہو گئی.
حضرت حافظ سلطان احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی محبت دا وقتاً فوقتاً اظہار فرمائندے ہیں اور میں نے حکم کر دیں کہ آ کے سپیشل تساں جمعہ پڑھا ہوا ہے. تو خیر اللہ انہاں دے جانشین برکت عطا فرمائے، اللہ تا حیات صحت نہ رکھے اور اللہ رسول دے دین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں آج دے جمعے تے ترے گلاں عرض کرنیاں نے. تساں دعا فرماؤ کہ اللہ مینوں صحیح آکھن دی توفیق عطا فرمائے. تساں دوستاں کو اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. پھر تھانوں مینوں اور سارے مسلمانوں کو اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. بندہ آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا کہ دنیا تے جا کے میری عبادت کر. جس نو یہ نصیب ہو گیا اس نو اللہ دن قیامت دے خوشیاں تے سرخروئی نصیب فرمائے سی. عبادت نہیں ہو سکی، باقی دنیا دے سارے کام ہو سکیں تو شرمندگی ہو سی، ذلت ہو سی، ناکامی ہو سی، سزا تھی. اس واسطے بندے کو دنیا تے سوچنا چاہیے کہ میں کیوں آیا، میرے عمل کا مقصد کیا ہے، میں کیا کرنا ہے، تاکہ وہ بندہ پورا کر سکے. جڑے بندے کو اپنے کہہ کام دی غرض و غایت معلوم ہے اس تے محنت کردہ، پیسے لیندہ، کوشش کریندہ، وقت دیندہ. اگر سانو یہ چیز سمجھ نہ آئی تو ساری زندگی برباد تھی ویسی، دنیا دی بھی اور آخرت دی. تو اللہ نے تو ساڑھے ہوتے بہت بڑا احسان فرمایا. اپنے آخری محبوب حضرت محمد امتی بنایا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی پروردگار میں نو حضرت محمد امتی بنا دے. ٹھیک ہے نا، آدھن بھی نبیاں دعائیاں منگیاں بھی اساں ہوتے امتی ہوا ہے. اساں تو کوئی درخواست نہیں کی تھی، کوئی دعا نہیں کی تھی. اللہ نے اپنے فضل و کرم نال اپنی مہربانی نال سانو بغیر ساڑھے دعا درخواست دے ادا امتی بنا دی. پھر اللہ نے جڑی کتاب عطا فرمائی ادھا بھی مقابلہ کوئی نہیں. جیڑا دین اللہ نے سانو عطا فرمایا ادھا بھی مقابلہ کوئی نہیں. تے جڑے نبی دے دین کو منن والے انہاں دا بھی مقابلہ کوئی. جی کنتم خیر امتن، سارے 1.25 لاکھ پیغمبران دیا امتاں اپنی جھاتے. اللہ فرمایا میرے محمد امتیو تساں سب تو بہتر ہو. کنتم خیر امتن، تھانوں میں ساری امتوں تو بہتر بنایا. تو خلاصہ یہ ہے کہ سادہ نبی بھی اعلیٰ، آنکھوں بے شک سادہ نبی بھی اعلیٰ، ادھی شریعت بھی اعلیٰ، ادھی جماعت بھی اعلیٰ. نہ پیغمبر دا کوئی مقابلہ ہے، نہ ادھی شریعت دا کوئی مقابلہ ہے، نہ ادھی جماعت دا کوئی مقابلہ. اس تو بڑی فضیلت کوئی نہیں. اگر کہیں بد نصیب کوئی نہ گلہ دے باوجود دین سمجھ نہیں آیا تو اس تو بڑی بدبختی بھی کوئی نہیں. پیغمبر حضرت محمد جیاں ہوئے صلی اللہ دین سمجھاون واسطے کتاب قرآن ہوئے
تو بندہ آکھے میں دین دی گل سمجھ نہیں آندی، اس تو وڈی بدبختی میری سمجھ کوئی نہیں۔ پیر نصیر الدین آکھا بے راہ روی رہنما کے ہوتے، رہنما موجود ہے تے راہ نہ لبھے، تے رہنما بھی حضرت محمد ہیں جی۔ بے راہ روی رہنما کے ہوتے، دیوانہ وشی اکلیر سا کے ہوتے، سورج کی ضیاء میں زحمت جشن چراغ، انسان کی بندگی خدا کے ہوتے۔ کم از کم سوچا تھا ہم نے تو ساڈا نبی بھی اعلیٰ، ساڈے نبی دی بات بھی اعلیٰ، ساڈے نبی دی جماعت بھی اعلیٰ۔ سمجھ آ گئی؟ واتی یہ نہ آکھے بھی وہابی منین دے نہیں، ساڈو تے بڑا تو بہتان ہے نا، جیڑا نبی کو نہ منے مسلمان ہے، جیڑا قرآن کو نہ منے مسلمان ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اساں اللہ رسول کو بھی منیں ہیں، وہ دی سچی کتاب کو منیں ہیں، حضرت محمد عطا کی تو یہ سچی شریعت کو منیں ہیں۔ باویں کہیں مذہب دا، کہیں نظریے دا، کہیں فرقے دا کو مولوی گل کر ونجے قرآن حدیث دی ساڈا سر رکھیں تے ساڈا اپنا غلط کر ونجے تو اساں منن واسطے تیار کو اس بھی ومہار سارے کو کوئی۔ مولوی معصوم نہیں، پیغمبر معصوم ہوندا، اس کو غلطی نہیں ہوندی، انسان ہے چک پوندا، میں بھی چک سکتا، مولانا صاحب بھی چک سکتا، باقی بھی چک سکتا، لیکن نبی تو نہیں چکتا، نبی معصوم ہے۔ میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے دیں ہر کہندے پچھو جلے ٹرن لگو اکھیں بھال کے ٹرو، تو جلے حضرت محمد دے پچھو ٹرن گئے تو اکھیں نوٹ کے چلے ونجو سیدھے جنت ویسے تے سوچن دی جھا نہیں بھی مننا کہ نہ مننا جی۔ اگر امت حضرت محمد جھونو ایسا بندہ ملا جی سوچا نہیں تے بغیر سوچے دے کلمہ پڑھے، اس حقہ ذات ابو بکر صدیق دی۔ آپ نے فرمایا میں جیندو تے دین اسلام پیش کے تو اس پہلے فکر کی تھی، سوچنا بھی چاہیے دے، گناہ نہیں ہے، لیکن جلے میں ابو بکر دے سامنے پیش کیتے کلمہ، وہ سوچا نہیں، بغیر سوچا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول جی۔ ساڑھا نبی اعلیٰ، سب تو اعلیٰ، ٹھیک ہے نا، اس یا نبی ایدی شان والا، ایدی مقام والا، ایسے رتبے والا، ایسے عزتاں والا دنیا تے کوئی نہیں۔ رخ مصطفیٰ وہ آئینہ ہے کہ ایسا آئینہ نہ تیری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، اللہ نے دے نال دا موتی دنیا تے بنایا بھی نہیں، نہ سناپج کو رل سکتا، نہ شانج کو مقابلہ کر سکتا، نہ رتبج کو مقابلہ کر سکتا، ہر لحاظ نال اعلیٰ۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونیا میں تیری شان کو بلند کر دیتا جی۔ عملاً بھی وجوداً بھی، بے نبی دنیا تے رہ وہی آندی رہی، اللہ نے شان عطا فرمایا، رتبے عطا فرمایا، مقام عطا فرمایا، حضرت محمد کو شان عطا فرما کے وجود نو اللہ اتاں لے گیا سارا توتا، تاکہ وجود دے لحاظ نال بھی محمد ثابت ہوچے۔ شان تقسیم ساراں دی رب کر دیتی، شب معراج ایدے امامت ملی، نبی تو سارے ہیں، شان ساراں دی تقسیم رب کر دیتی، شب معراج ایدے امامت ملی، رتبے سارے حضرت محمد کو دیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندہ گئے
جی ایک کو اللہ نے واحد انسان بنائے، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ اللہ کے اس تو بعد ہے جب بناون دی لوڑ ہی کوئی نہیں باقی، انسان تو ہیں پہ سارے سونے ہیں جی۔ نبی پاک بذات خود ذات دے لحاظ نال آلہ، سنب دے لحاظ نال آلہ، صفات دے لحاظ نال آلہ، قوم دے لحاظ نال آلہ، برادری دے لحاظ نال آلہ، رتبے دے لحاظ نال آلہ ہے کہ نہیں جی؟ سبحان اللہ فرمائے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میں اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے، اس نوں ہدایت نامہ دیکھ تے میرا مقصد ہے لیظہرہ علی الدین کلہ ہے کہ میں سارے پہلے مذہباں تے حضرت محمد دا دین غالب کر دیواں۔ اللہ دے بھیجوئے دین، اللہ دیاں بھیجیاں شریعتاں برحقاً اپنے ٹائم دے اندر، پر جس ویلے حضرت محمد آ گئے ہن اللہ دے کہ نبی دی گل نہیں چل دی، اللہ دے بھیجوئے کہ نبی دی شریعت نہیں چل سکتی، اللہ دے بھیجوئے نبی دی کہ کتاب نہیں چل سکتی۔ ہن سکہ چلنا ہے تو صرف حضرت محمد دا چلنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات دا ورقہ چاہ کے بڑی خوشی دے نال سنے محمد دی خدمت پیش ہویا تے بڑے فخر نال آکے دے اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کتاب دا ورقہ ہے جیڑی کتاب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل فرمائی آئی تے حضرت عمر نے تورات دا ورقہ پڑھنا شروع کیتا۔ حضرت عمر تورات دا ورقہ پڑھ دے گئے تے نبی پاک دے چہرہ مبارک تے غصہ آندا گیا تے آپ دا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بھائی عمر اڈے تویک اللہ نبی پاک دلے غصے چاہ ونجنا آپ دا چہرہ مبارک ہی ہوویندا جی میں انار ہوندا رتا سرخ۔ حضرت عمر سمجھ گئے جو میرے اس کام کو میرے سونے نبی پسند نہیں فرمایا، اللہ دا نبی خوش نہیں کیا، جلدی اعلان کر دے رضیت باللہ ربا وبدین الاسلام وبمحمد نبیا۔ میں اللہ کو اپنا رب مان کے راضی ہو گیا، محمد دا دین اسلام مان کے میں راضی ہو گیا۔ سمجھے دے پر؟ اور حضرت محمد کو اپنا رسول مان کے میں راضی ہو گیا۔ بار بار پڑھ دے پین رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ تاں پتہ لگا جو نبی سونے دا غصہ ختم ہو گیا، جلال دی کیفیت ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا عمر تو تم ورقہ تورات دا چاہ کے میرے سامنے آئے سن میں محمد دا بیان لاؤ کان موسیٰ حیاہا لما واسعہو الا اتباعی۔ ایتا تورات دا ورقہ اگر خود اج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوندے تے آ کے میرے سامنے کھڑے ہوندے اس نو بھی میں محمد دی غلامی دے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوندا۔ حضرت موسیٰ بھی اپنا دین سونے محمد دے ہوندیا نہیں چلا سکتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دین نہیں چلا سکتا۔ اللہ دا بھیجا ہے سچا نبی تے سچا رسول بھی حضرت محمد دے ہوندیا اپنا دین نہیں چلا سکتا۔ تیت میں نو کی میں اجازت دے جو ابے تے اماں تے ڈاڈکاں دے بنائے رسم رواج چلیں دے رہو۔ سنت پہلے کہ ابے اللہ طریقہ پہلے؟
سوچنا چاہیے یہ نہیں بھی ابے ہوراں کو نہ منو، ابے ہوراں کو مننا، انہاں دا ادب کرنا، انہاں دی خدمت کرنی، لیکن دین حضرت محمد ابا اپنی ذات پیغمبر دے ہوندے ابے دا دین نہیں چلدا، پیغمبر دے ہوندے پیغمبر دا دین چلدا۔ حضرت ابراہیم بیٹے، آدر باپ ہے، اور آخرین ابا جی میرے پیچھے چلو، قد جانی من العلم، تھوڑے کولو علم کو نہیں جڑا اللہ نے مینوں عطا فرمائے، میرے پیچھے چلو۔ باپ امتی ہے، باپ اپنی جگہ تے، لیکن بحیثیت امتی حضرت ابراہیم دی فرما برداری ضروری ہے، سمجھ آئی نا؟ ہاں جی، اللہ پاک نے فرمایا میرا در رسول ہے، میں سنوں جس ویلے بھیجیں تے میرا مقصد ہے ہو اللہ الذی ارسل رسولہ، اس رسول تو مراد حضرت محمد مصطفیٰ، بھیجن دا مقصد ہے جو تاکہ ادھے دین تے شریعت کو میں سارے مذہبات دے غالب کر دے وہاں۔ ہوں جلے نبی سنے دا دین آگے ہوں کہیں اللہ دے بھیجے سچے نبی دی شریعت نہیں چل سکتی، ہوں چلنے دین تو صرف حضرت محمد دا چلنے، جی میں نبی پاک دی ذات آلہ ہی، نبی دا مقام آلہ ہی، نبی دا مرتبہ آلہ ہی، ایویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت بھی ثابتوں آلہ، سمجھیں دے پہ نا؟ یہ پہلے یقین بناؤ کہ ہر کہیں دی گل اپنی جاتے، لیکن جیڑا فرمان حضرت محمد دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس تو بغیر سارا چارہ کار نہیں ہو سکتا۔ آپ دی بات بھی سب تو آلہ، جیڑا کلمہ نبی سونے دی زبان تو جاری ہو گیا، جیڑا حکم نبی سونے دی زبان تو جاری ہو گیا، جیڑے شریعت دے آرڈر نبی پاک دی زبان پاک تو جاری ہو گئے ہیں، ادھے حسن تے چنگائی دا مقابلہ کہہ دی گل نہیں کر سکتی۔ میرے استاد فرمائے ہیں نبی پاک دی زبان جو موتی نکلتے ہیں، موتی ایک جملہ قیمتی ہے خدا نے، ایک جملہ۔ آپ نے کچھ ایسے جملے عطا کیتے گئے جنہاں دے الفاظ تھوڑے ہن دے مفہوم بہت زیادہ ہو، یہ نبی پاک دا ایک معجزہ کھڑا ہے، جی ہاں، بڑے بڑے الفاظ تھوڑے لیکن مفہوم بہت زیادہ۔ اللہ پاک فرمائے من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، مکہ اللہ نے مخالفت شروع کی تھی، تے مخالفت کرنا شروع تھی 40 سال تو بعد، 40 سال تک کوئی مخالفت نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی جھیڑا نہیں، سارے آدھے نے بندہ بہت چنگا ہے، سارے آدھے نے بندہ سچا ہے، سارے آدھے نے بندہ امین ہے، کوئی مخالفت نہیں کرتا، حتیٰ کہ اپنے جھگڑاں دے اندر فیصل مندیں کہ اے جڑا فیصلہ کر دے سی اس جتنا چنگا فیصلہ کوئی نہ کرے سی۔ خانہ کعبے دی تعمیر ہو رہی ہے، حجر اسود دے نصب کرن دا وچ لاون دا ٹائم آ گئے، مکے والے سمجھے نے ساڈا حق بندا کوئی برادری آدھی، دوسری برادری آدھی ہے ساڈا حق بندا، تیجی برادری آدھی ہے ساڈا حق بندا، کام رولے تے جھگڑے تے آ گیا، تو میں دا مسئلہ آ گیا، اتھے فیصلہ ہو گیا کہ کام نو آج راہن دیو، کل جیڑا بندہ سب تو پہلے خانے کعبے چاہے جیڑا فیصلہ او کرے سی سارا نو منظور ہو سی۔ ان ہر بندہ انتظار ہے کہ کل سویرے سویرے خانے کعبے کون دا، تاں جس ویلے ڈٹھا منالا کہ سب تو پہلے حضرت محمد خانے کعبے چ موجود ہیں، تے نعرہ مار گیا دن جا صادقن
سچا آ گیا، جا الامین، امین آ گیا۔ ہن جھگڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیویں مکایا؟ آپ نے چادر کھنڈا دیتی، حجر اسود چاہ کے اتنے رکھ دیتا۔ ہن سارے قبیلہ دا ایک ایک وڈیرا بھائی اگاں آ جاؤ، ہر خاندان دا ہر قبیلے دا ایک وڈیرا اگاں ونے، سارے چادر کو ہاتھ گتو تے چاؤ نال اتھے گن ونجو جتھے لامنا ہے، سارا ہاتھ لائے تے سارا چایا تے سارے خوش ہو گئے۔ آدھن میں بھی خانے کعبے حجر اسود چاہ کے رہے، میں چاہ کے گھن گیا، میں چاہ کے گھن گیا۔ جس ویلے نیڑے گھن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک نل چاہ کے خانے کعبے دے اندر اتھے جتھے لامنا حجر اسود لا دیتا۔ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نکتہ بروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں۔ رولے مو گیا، فیصل بنے دن بھئی جہاں سیانا کوئی، یہ حقیقت ہے بھی نہیں یار۔ دنیا دے سارے سیانے اکٹھے کرو، حضرت محمد شناب دا مقابلہ نہیں ہو۔ لیکن جس ویلے آپ نے فرمائے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگو میں اللہ دا رسول بن کے آ گیا تساں ساراں دی طرف۔ آدھے رسول اللہ تے کو بنا ہے بیا وڈا بندہ شاہ علاقے چ کوئی نہیں۔ ہن مخالفت شروع، ہن جڑے آدھے نے سچ ہے اوے آکھن لگے جھوٹ ہے، جڑے آدھے نے امین ہے نعوذ باللہ اوے مخالف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ہی کام کیتا کہ آپ صفا پہاڑی تے تشریف لیں گے اور ساری برادری نو چھڈا تے جا کے کپڑا ہلایا کہ آ جاؤ سارے۔ آ گئے جس ویلے سارے، آپ نے ایک سوال کیتا کہ میں تھوڑے اندر 40 سال دی زندگی گزاری، میرے سوال دا جواب ہے حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا، حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا۔ او مکہ والوں میں 40 سال گزارے، میں محمد سچا کے جھوٹا، میرے بارے تھوڑا کیا خیال ہے؟ کیا رائے تھوڑی میں کہ نہیں جھوٹ بولے یا نہیں؟ کیا آنکھنا چاہتے ہو؟ اگوں سارے متفق تو کیا دین جربنا لکا مرارا۔ عربی تھوڑا دی تھوڑا مزہ ہی آ گیا ہوئے، ایڈی سبحان اللہ آنکھو جو مسجد دی چھت کا تروتا تھی ہوئے بلے سارے جٹانوں وائی دی سمجھ آندھی، قرآن دی سمجھ نہیں آندھی۔ آدھے جربنا لکا مرارا، او محمد بن عبداللہ تو تا سچا پوچھنا چاہنا ہے کہ تو سچا ہے یا جھوٹا؟ ایک دفعہ دی گل نہیں، اچھا تینوں کئی دفعہ آزمایا، کئی دفعہ تیرے تجربے کیتے، کئی دفعہ اساں آزمایا تینوں، ما وجدنا فیکا الا صدقا، اساڈے نزدیک تے تو سچا دنیا دے بھی کوئی نہیں۔ کاش کے صفت حضرت محمدی کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی من ویندا کہ سونے محمد جو کچھ فرمائے سچ فرمائے۔ اللہ تو فرمائے نا جا بالحق و صدقل، اوے لوگو میرا محمد جو کچھ لے گئے سچ نے حق نے من جاؤ۔ اساں کلمہ تو پڑھا جلے برادری دے ولاکے چاہے اتھے تھوڑا جیاں ہاں سوڑا تھی کافر ہیں، ان قریب مخالف ہومن والے ہیں، لیکن اپنی زبان نال اقرار کریں کہ سارے ندی تو سچے جھوٹ کڈانی بول۔ ہون آئی نے آپ دی بات، لیکن اس تو پہلے آپ نے فرمایا چلو یہ گل تو اپنی جھاتے، میں پہاڑ دے اتے کھڑا،
تُسا تلے دامن کھڑے ہو اگر میں آنکھاں جو فوجاں دی پئی ہے دشمن دی تھوڑے تے مخالف حملہ کرنے والی میری گل منے سو کہ نہیں فوج تو سامنے آئی کو نا لیکن مکے والے آدھن جناب اساں تلے کھڑیاں تساں پہاڑ دے اتے کھڑے ہو مخالف سیما تھوڑے سامنے ہیں اگر اساں تھوڑے نال پہاڑ دے اتے بھی کھڑے ہوا تے تساں آکھواں جو او دیکھو فوجاں دی پئی تھوڑے اتے حملہ کریں دیئے اساں دا فیصلہ ہے ہوندا جو ساڈیاں اکھیں تا دھوکا کا سکتی ہیں محمد دی زبان جھوٹ نہیں بولتی اچھا نبی پاک اعتماد دیوا رہے ہیں پہ آج تک جائیں جھوٹ نہیں بولا خیانت نہیں کی تھی مغالطہ نہیں دیتا اللہ رسول دے معاملے کی میں دھوکہ کرے تاکہ انہوں سمجھ آؤ آپ نے فرمایا میں جب رسول ہوں تو ہمارا ایک پیغام بھی ہے ایک پیغام ہے سناؤ جی آپ نے ایو کو فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ ایسے تقریر ہے نبی پاک دی ایسا تھانوں گھنٹے بھی سناؤں نا تھانوں سمجھ نہیں آنی میں پوری تسبیح 100 من کے لا الہ دی پڑھ وجہ تھانوں سمجھ کوئی نہیں وہ تو عربی وہ تو سمجھیں دیں کہ اس کی آنکھ کے ادھا مفہوم کیا ہے آپ نے فرمایا قولو سارے آنکھوں تو صحیح آنکھوں لا الہ الا اللہ یہ بات بہت بڑی ہے بہت بڑی گل ہے بہت بڑی گل ہے بہت بڑی گل ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کو عرض کی تھی پروردگار کوئی وظیفہ دسوا میں پڑھا وظیفہ میں پڑھا اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ دا ورد کی تکار اللہ سونا یہ تو ہر کو پڑھ دا یہ تو آدم علیہ السلام کو شروع تھی ہے تو آندہ پہ ہر نبی نے اپنی قوم کو پڑھا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کو ہور وکھرا میرے واسطے وظیفہ دسو سنو اللہ نے فرمایا میرا موسیٰ ساری کائنات دی ہر شے ہیک پلڑے چ رکھ اور اس لا الہ الا اللہ کو ہیک پلڑے چ رکھ تے کو لا الہ الا اللہ پلڑا جھکتا نظر آسی ساری کائنات اتنا اٹھی دی نظر آسی اتنا وزن ہے اس کلمہ لیکن سمجھا جو نہیں ہے کسی اللہ والے نے آکھا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھ دا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھ دا تے دل دا پڑھ دا کوئی ہوں پہنچ کے اسے کہیں آکھا ہے اساں ولیاں کو منے دیا اساں پیرہ کو منے دیا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھ دا تے دل دا پڑھ دا کوئی ہوں جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جانے سوئی ہوں ٹھپے قرآن کو ہر کوئی مندہ تے کھلے کو مندہ کوئی ہوں جے کھول قرآن سنائیے دوری نزدے سوئی ہوں چم سین سینے نال بھی لیسن جی ویچ چالا مسئلہ رسو دا نراز تھی نا تے نراز او تھی میں نانا نہیں مننا تو کوئی ارمان ہی نہ لگا نراز وہ تھی نا جڑے کلمہ پڑھی ودن وہ نراز تھی نا افسوس اس گل ہے آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ مکے دے کافر مکے دے مشرک سمجھ گئے کہ سانوں کے آدھا پہ ہونا دن علی ہادہ داؤتنا علی ہادہ جماعتنا ایسا محمد بن عبداللہ سانو اس واسطے جمع کی دئی سانو اس واسطے شڈا کی اجعل العالیت الہ واحدہ کہ 360 چھڑا کے ایک مناونا چاہنا ہے
اساں تا اپنے خدا بنائن، معبود بنائن، الہ بنائن، کوئی بارش دیون والا، کوئی پتر دیون والا، کوئی رزق دیون والا، کوئی ہوا چلاون والا، کوئی کہیں کام والا، کوئی کہیں کام والا، 360 بوتل سا بنائن تے تو آدھے ہکو منو کیویں سارے کام کرے. پوتر دے سی، رزق دے سی، ہوا چلے سی، بارش چلے سی، اتنے کام کیویں کرے تھی. سبحان اللہ. اللہ فرمائے قل هو اللہ احد. پڑھ دے ہو نا. قل فرما دیو، اعلان کر دو میرے سونے محمد، واقعی اللہ احد ہے تو ہکو، ہے تو ہکو، لام یلد، اس کو جایا بھی نہیں، ولم یولد، کہیں کو جمع بھی نہیں، ولم یکن لہ کفوا، تے ادھی کوئی برادری بھی کوئی نہیں. ایسا ہکے ہے، کہیں دے محتاط بھی نہیں، کہیں دے بیٹا بھی نہیں، کہیں دا باپ بھی نہیں، کہیں دا رشتہ دار بھی نہیں، پر سارے کام کر سکدا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اے ادھی صفت ہے کہ فعال لما یرید، جیڑا کام کرنا چاہے اس نو کو روک نہیں سکتا. وہ اپنے ارادے پورے کر گھندا. اگر کسی نو بیٹا دیونا چاہے تا وہ دے سکدا، نہ دے وے تا کوئی دیوا نہیں سکدا. یہ ہوئے ادا پیارا بندہ، ادا نبی تے رسول تے 120 سال تک بیٹا نہ دے وے ادی مرضی، تے 120 سال تو بعد دیون تے آونے تے ود اعلان کرے ذکر الرحمت رب کا. او میرا سونا محمد اللہ دی اس رحمت دا بھی اعلان کر، ذکر الرحمت رب کا عبدہ زکریا. او میں جڑی اپنی رحمت 120 سال تو بعد اپنے زکریا تے کی دی، او دی جھولی میں آباد کر دیتی بیٹا یحییٰ دیاں عطا فرمایا. لوگاں کو سنا اے اسے اللہ دیاں صفت. جے 90 سال تک حضرت ابراہیم آگے رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، 90 سال تک نہ دے وے ادھی مرضی جلے دیون دے آونے تو بعد اسماعیل جاں پتر عطا کرے تا بھی وہ شان والا. جے کہیں پیغمبر کو بیماری لا دے وے 18 سال بیماری نہ ہٹاوے تو اس نے کوئی پوچھ نہیں سکتا. یہ 18 سال دے بعد وہ صحت دے ونتے آوے تب منٹا سکنٹا چتا کر دے وے. پہنچ گئے ہو جی. اللہ فرمائے وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوبا. او میرے سونے محمد میرے ایوب دا ذکر بھی کرو. بڑی مصیبت بڑی پریشانی مبتلا ہو گیا تے جس ویلے تھوڑا ہاں سوڑا ہونے لگا تے اللہ تو تعلق ذرا گھٹاون واسطے شیطان حملے کرن لگا تے اس ویلے دعا ربا. میرے ایوب نے میں نو حقل ماری درخواست کی تھی دیا کھانا گے ربے مسنی سو. اللہ میں نو بڑی تکلیف پہنچ گئی. انت ارحم الراحمین، تیرے دیا رحم کرنے والا کوئی نہیں. تے کوئی اس ویلے ایسی امید کو نہیں تے میں آکھا کہ نہیں منجن دی لوڑ کوئی نہیں، کوئی دوا کھاون دی لوڑ کوئی نہیں. ارکض برجلک. میرا ایوب جی تھا بیٹھے تھا اپنی کھوڑی مار. یہ اللہ دے حکم نال پانی نکلے. دولے اللہ جڑا ہے نا بندہ دی کوشش نہ نکلے. اتنا فرق یاد رکھا کر بھائی، یہ فرق رکھا مسئلہ سمجھ آوے. اس وقت کئی سو دے بھاج دولے والے جو پانی پی پی دھا دھا والن واد اویں دے اویں.
لیکن اللہ دلے فرمایا ارکض برجلک، ہن اللہ دا حکم آندا پہ، حضرت ایوب علیہ السلام نے کھری ماری، چشمہ باہر نکل آیا، اللہ فرمایا ھذا مغتسل بارد و شراب، میرا سونا ایوب پیغمبر پی بھی صحیح تے دھا بھی صحیح، پی سے اندر دی بیماری ختم، دھا سے باہر دی بیماری ختم۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ دے حکم نال پانی پیتا، دھاتے بالکل نوجوان ہو گئے۔ خوبصورت نبی انہیں سونے ہوندے نے، نبی انہیں بھی خوبصورت، سارے نبی تے سارے نبی دی تو بات ہی کیا ہے، سبحان اللہ۔ 18 سال دے بعد جلے بیماری ٹالن تے ڈھل کوئی نہیں، ہون سمجھ آئی کہ ہیک کیویں کام کریں دا۔ اگے اجعل الآلیۃ الہ واحدہ، 360 جو چھڑوینا ہے، ہیک منامنا چاہتا ہے۔ اللہ فرمائے اے میرا پیغمبریو سمجھا انہاں کو تے ایہاں تک گل مننی ہے کہ جڑیاں صفتاں اللہ دیاں نو کہندیاں بھی نہیں ہو سکدیاں۔ جی ہاں، اس صفت دے نہ کوئی نبی آ سکدا، نہ کوئی فرشتہ آ سکدا، نہ کوئی ولی آ سکدا، او اپنی صفت نال ڈھکدا تے ہر بندے کو آکھواؤ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت وتکھو آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ قبلت جمیع احکامہ، جی میں اپنے نامہ دے نال، جی میں اپنی صفتہ دے نال اللہ میں انج مننا ہے اس کو، تاں ایمان پکا تھی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں اللہ تو تعریفہ کریں، من احسن قولا ممن دعا الاللہ، جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے لوگاں کو اللہ دی توحید سمجھائیں، اس تو چنگی گل کہندی نہیں ہو سکتی، ہو سین چنگیاں، لیکن اللہ قرآن ہی چاکھے من احسن، آسن آخری ڈگری نے، ایک تو انگریزی دے دورے انہاں کو ڈگریاں نال سمجھاؤنا پڑا۔ اس سکول والے استاد نے فارمہ پڑھے دیں، پہلی فارم، دوسری، تیسری، اگے سارے لے ہوندی فارسی، اس لئے استاد سنوادن بے بہتر بہترین، بے منع اچھا، بہتر منع اس سے اچھا، بہترین منع سب سے اچھا، جیلے اگاں گئے اچھایا گوڈ بیٹر بیسٹ، ہوں سمجھ آئی؟ گوڈ بیٹر بیسٹ، گوڈ منع اچھا، بیٹر منع اس سے اچھا، بیسٹ منع سب سے، ہاں مائی بیسٹ فرینڈ ہون لگے نال کترا بدھاک، مائی بیسٹ فرینڈ، دورے بدل زمان، عربی دیڑی چاہے نا وہ کہیں زبانی چی نہیں ہے، جی سکول جی لے آساں پڑھ دیا سن، اس لئے چھوارا دن لبیک، استاد نا چاہے بچے دا اسا کو کیا کہیں لبیک، کترا ہور ترکی ہو گا حاضر جناب، کترا ہور ترکی ہو گا یس سر، ترکیاں تھی دیا میں نے اگاں، عربی دی اپنی وکری چاہش ہے۔ آپ نے فرمایا حب العربہ، عربیاں نال محبت رکھی کرو، احب العربہ بے صلاح، ترائے وجہ توں، آنا عربی ولسانی عربی ولسان اہل الجنت عربی، عربی نال محبت رکھی کو، میں محمد عربی ہاں، میری زبان عربی ہے، بہشتیاں دی زبان بھی عربی ہو سنے، انگریزی آلو تھے اسن ساڑھے کو لو بھی عربی سمجھائے سن، ڈرو نہیں ڈرو نہیں، اگر دین محمد سمجھ آ گیا جنت وان کی عربی آپ میں سمجھ آ، مرن تو بعد انہوں کا من ربوں کا، عربی کے فارسی کے انگریزی، اے مرن تو بعد فرشتہ دن من ربوں کا، کیڑی زبان ہے؟ یہ جڑا جاٹ موئے پہلی ڈارتے کو کیا فرشتہ کے من ربوں کیسے سمجھے تھی؟ سمجھا میں دی کہ پوچھے دے پر
اگر ایمان تکڑا ہے تو میرے محمد فرمایا جواب وچ ڈھیل نہ لگتی. اگر لا الہ الا اللہ دے خلاف زندگی گزری ہے کدائیں بھی یہ بندہ جواب نہیں دے سکتا. اس نے کہا من نبیوں کا عربی ہے کہ فارسی؟ عربی ہے. اگر ایمان تکڑے تو اس نے کہا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ تو اس نے جلدی جواب دینا. لیکن اتنا ہیں جو دین اسلام والی زندگی گزری ہوئی تھی، لا الہ الا اللہ دے مطابق زندگی گزری ہوئی تھی. باتیں سوکھا جی اپنی مرضیاں کر کر کے گئے نا تو بات نبی فرمایا اکسن مر ربو کا ایک دن ہاں 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 لا ادری میں تو کوئی پتہ نہیں. حضمان نبیوں کا یاد ہے لا ادری میں تو کوئی پتہ نہیں. حضمان دینوں کا لا ادری میں تو کوئی پتہ نہیں. جیڑا بندہ کہ میں نے کوئی پتہ نہیں اس نے فرشتہ دے تو جنت وان نہیں سمجھا. جیڑا دے میں نے اللہ دا کوئی پتہ اللہ دے فرشتہ دے تو جنت وان انہیں تھی فیصلہ انہیں دیندہ اگو انہیر نگری کا ہی نہیں. سوال جواب تھی انہیں پوچھ کچھ تھی انہیں امتیاں کول بھی نبیاں کول بھی مولویاں کول بھی مقتدیاں کول بھی. مولانا احسان اللہ صاحب کوئی دین بیان کیتا کہ کوئی نہ اگو جی تو سن جمعے پڑھانا لے کوئی منی کہ کوئی نہ اگو جی سن دے تو ہاں سے بھلا ٹائم نہیں لگتا. اور ایک بندے کو میرے بھراک ہے نماز آیا کر مسجد پیادہ رجھے بدیاں جلے ویلے تھے سن تو آسوں زندگی اس واسطے اللہ نے تعالیٰ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ. سب تو اچھی گالوں سو بندے دیا جڑا اللہ دیر کھڑا سڑیں دا. تے سادہ پہلا شڈن اللہ حضرت محمد تے مکہ والے اعتراض کر دیں کہ نعوذ باللہ کوڑ مریں دا. اللہ یہ گل نہیں فرمائی جھوٹ بولیں دا. اللہ فرماؤ کملے ہو من احسن قولا ممن دعا الی اللہ. حضرت محمد تو بھی آکیں دی چنگی گل دھونو لبزی آؤ منو تو صحیح. نبی پاک کو فرمایا کل فرما میرا پیغمبر ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ. لوگاں کو آکھاؤ میں محمد دا راستہ سننے دا سنو. ادعو الی اللہ میں دعوت دے رہا ہوں اللہ دی طرف. اگوان کے فرمایا آنا میں بھی دعوت دے رہا ہوں ومن اتبعنی جڑے میرے منع والے ہیں وہی اللہ دی توحید بیان کر سکتے. توحید بیان کرنا نبیاں دا مسئلہ ہے نبیاں دا شیوہ ہے نبیاں دا طریقہ ہے. اس واسطے کسا کہ سبق توحید خالص دا مسلماناں بھلائی کیویں ایہو انمول جوہرہا لٹائی کیویں گوائی کیویں درے دندان مدنی دے ٹوٹے توحید دی خاطر صحابہ پاک مدنی دے کٹھے توحید دی خاطر یہاں پونجی رسولان دی ونجائی کیویں گوائی کیویں سبق توحید خالص دا مسلماناں بھلائی. توحید تے ناراض نہ تھے کرو جے اللہ سونے دی شان بیان تھی تائیں مومن دا ایمان تازہ ہو جانا تے نبی سونے دی شان بیان تھی تائیں مومن دا ایمان تازہ ہو جانے تے ولیاں دی شان بیان تھی تائیں مومن دا ایمان ایسا نہیں ہے. شاید اگے بھی میں اسے مسیح کی گل کی تھی اسی اساں ولیاں کو من دیاں لیکن ولی دا شیوہ ہے کہ اپنے منن والوں کو اللہ دی توحید سکھاوے. حضرت مولانا جان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ دے دربار تے کتاب بھی کتی عرس دے موقع کتاب دا نام ہے روشن دل. وہ بھی جی واقعہ لکھو ہے پتہ نہیں پڑھی نے ڈیٹھی نے چاول کھا کے والان دے بھویں پڑھی کرو ایسا نہیں پڑھی ہے تھوان سنیں دا پیا سنو. مولانا جان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ گئے گھر تے انہاں دے گھر زنانیاں بیٹھیاں بھئیاں تے گال چھڑی پی آئی تے انہاں دے گھر علی فرمایا کہ ساری جڑی گاں ہے نا سانو جوائی پئی ہے. ساری جڑی گاں ہے نا سانو جوائی پئی ہے. حضرت صاحب کوئی گل نہ کیتی چپ کر کے پیچھا والے جا کے کسائی کو ساتھ جاندہ تے تروکڑ گاں زیبہ کرا دیتی
تے گھر والی کو فرمایا جیڑی تیں کو جیوائی پہ او تا پیا موئی تے ہون اگاں کون جیوے دیا. اللہ دے ولی دی اے شان ہے کہ اپنا مرید، اپنی بیوی، اپنا بیٹا، اپنا کوئی بھی اگر راستے تو چھڑکتا پیا تو اس دی رہنمائی کرنا کیتی ہے کہ نہیں؟ ہاں تو ساں گھر والے کے کہاں دی پکڑے تو نہ تو موئی ککڑی مولیاں کو نہ دیں دے. ہاں مولیاں دی خدمت پہ تھیں دی شویر دودھ کیا گئی نے ماشاء اللہ مولوی صاحب کو دیتا. وہ بڑا حیران ہو گیا بھئی انہوں نے گھروں دودھ کٹا نہیں آج کیوں آئے. انہوں نے کہا ڈاڈی آکھے مان کے دیا نہیں. اس آکھا بھئی اگے تو نہیں دیں آج کیوں دیتا. وہ بلی لگ گئی ہے ڈاڈی آکھے مولوی صاحب کو دیتی ہے. اس آکھے بلی اللہ میں اس جو ڈولی مٹی دی بھکائی وہ بھنی گئی ترٹ گئی تو چھ رومن کھڑ گئی. مولوی صاحب آکھا رو دی کیوں؟ اس نے کہا رحمان ہے میری ڈاڈی پیشاب کریں دے ڈولی تو بھن چھٹی. یہ ساری خدمت پہ تھی جی. کو مسئلے سمجھے کرو اللہ واسطے ہر کہندی قدر کی تھی مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرو. ہاں جی. من احسن قولا ممن دعا الی اللہ. آپ نے فرمایا میرا راستہ بھی ہے کہ ادعو الی اللہ تے ومن اتبعنی جڑے میرے منن والے ہیں انہاں بھی یہ مسئلہ سمجھاونا لوگاں کو کہ آؤ لوگو لا الہ الا اللہ. ایک بے ولی دی سمجھاواں سن سو ہن تو ولیاں والے پاسے آ گئے ہن ولیاں دی سنو نا. انہاں کے سکھایا اللہ دا نیک بندہ سبحان اللہ آدھے کیسے مانگیں کہاں جائیں کسے کہیں. پیر نصیر الدین صاحب بول رہے ہیں گورڑے والے. کسے مانگیں کہاں جائیں کسے کہیں دنیا میں اور حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی. انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی اگر تو نہیں تو مشکل کشا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. آدھ رضا کے جہاں رب تعالیٰ وہ ہے جواد و غنی برتر و بالا وہ ہے. کیوں مانگ رہا ہے مانگنے والوں سے کیوں مانگ رہا ہے مانگنے والوں سے. اللہ سے مانگ دینے والا وہ. جدہ بھی کوئی حاجت پائے بنے جدہ بھی کوئی ضرورت پائے بنے سونے محمد دے قرآن چلا فرمائے میرا پیغمبر اعلان کر. کیا اعلان کرا؟ فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم. او لوگو سنو میں محمد سبق پڑھا رہا ہوں تھوڑے رب یہ رغبت ہے تھوڑے رب آکھیں ادعونی جتنا بھی کوئی ضرورت ہوئے میں کل منگی کرو میں تھوڑیاں پوریاں کرے نا. بعض زبان اچھی گل ہوندی نا سمجھ ہیں ادھر پیار دا لفظ ربکم یار صرف میں محمد دا رب نہیں تھوڑا بھی رب ہے. تھوڑیاں ضرورتاں بھی پوری کردہ ادا حکم ہے فدعوا اللہ مخلصین اللہ الدین. جدہ بھی منگنا ہوئے خالص کر کے منگا گا. خالص اسے نو آدھے نا بھی ادھا کلو دودھا دے 2 کلو پانی بھی خالص دودھ دو ہوندہ نا. ہاں جی ادھی کنک تے ادھا سکا ٹکر پہ ہا کے بھی آٹا آگے دکان دے بچو جی
ادیاں سلیاں تے ادیاں رتیاں مرچاں بھئی خالص مرچاں آ گئیں وہ تو جلے کھاون لگتے کرکار آندا اس لیے سمجھ آندی بے بچ ریت ہی ہے یہ نہیں ہے اللہ فرمائے کملا ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا جیڑی تیرے گھر مانجھ کھڑیے تیرے گھر گاں کھڑیے تے ساواں گھا گھتے پھکا بھون گھتئی میلی کھل گھتی پانی پلائیں لیکن دودھ دا رنگ چٹا تھی گیا ہے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم میں پھوسی تے پیشاب دے وچالے چوں خون دے وچالے چوں چھکے گنایا تیرے ہاتھی جو میں نہ پھوسی دا زیکا پہنچن دیتا نہ پیشاب دا زیکا پہنچن دیتا نہ خون دا رنگ میں چڑھے میں تے کو دیتا لبنا خالصا میں خالص دیتے رلا نہ کی تکر جب میں کل منگڑوں میں تے خالص منگے کر بیچے رلے کٹے سبحان اللہ کیسے اللہ نے سمجھایا کہ نہیں ہوں جٹ جو آکھے مولی دی سان گال سمجھ نہیں آندی ایک گاں مانجھا لی کوئی اوکھی گال ہے بھائی کہنوں سمجھ نہیں آئے جڑا اللہ دی قرآن دی آیت ہے کہ مانجھ کھڑیے کالے رنگ دی مانجے شاواں گھا کھا دیس میلی کھال کھا دی پھکا بھون کھا دیس پانی پیتے تے دودھ ہے تے چٹا وچ راتی کو نہیں وچ پھوسی دا درے کانی موتر دا زیکے کو نہیں خالص مزے نال پی رہے اللہ فرمائے سائغ للشاربین مزے نال پی تے واحد نعمت ہے جیتے اللہ دے نبی فرمائے اللہم بارک لنا فی وزیدنا منہ اللہ برکتاں عطا فرما تے ہور عطا فرما اس واسطے فرمایا کوئی دودھ دے وے نہ کیتی کرو کون دیندا دودھ اپنا پیوݨ دا لبدا نہیں حضرت محمد بھی سب تو اعلیٰ آپ دی بات بھی سب تو کتنا تے مقام نہیں ساریاں قطرہ بریکاں ڈھلیاں ہوں گے اس وقت 2:30 بجے اچھا چلو اللہ دے نبی سب تو اعلیٰ آپ دی بات بھی سب تو اعلیٰ ٹھیک ہے نا سبحان اللہ ہمارے نبی ہیں محمد مکرم سارا کھڑے زور نال صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آمد ان کی باعث رحمت اللہ فرمائے ما ارسلناک الا رحمت للعالمین آمد ان کی باعث رحمت پیکار شفقت خیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ذات ان کی اعلیٰ بشر سب سے اعلیٰ ہے ذات ان کی اعلیٰ بشر نور ہدایت بن کے ہے جی ہر مندے آسا ہے ذات ان کی اعلیٰ بشر نور ہدایت نبیوں کے خاتم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر سراج منیر یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ
بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا بشیر و نذیر سراج منیر داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، داعی اللہ شاہد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، حسن میں اعلیٰ خلق میں برتر، حسن میں اعلیٰ، یہ جو سونا دنیا جی، حسن میں اعلیٰ خلق میں برتر، سارے انسانوں کے محسن اعظم۔ ایسے اخلاق والا انسان کتوں کی نا خدا دی قسم جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی جا رہے ہیں، اگوں ضعیف العمر بڑھڑی جا رہی ہے، ادھے گولے کی گنڈھڑی ہے، بوبڑی ہے، سامان ہے۔ آپ نے فرمایا اماں اگر اجازت ہوئے تو میں تیری گنڈھڑی تیرے گھر پہنچاواں۔ نبیاں دا سردار ہے، امام الانبیاء ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں اماں جی اجازت ہوئے تا میں تھوڑا سامان گھر پہنچاواں۔ اس آگے انشاءاللہ جوانیاں مانے جیندہ رہاویں، اے اپنا حسن مبارک کو بھی انشاءاللہ جگتے جیویں۔ آپ نے دی گنڈڑی چاہی، اس نو جلے دروازے دیکھیں گیا، اس آکھن لگی بس میرا گھر آگے، میں کو اپنی گنڈڑی سنبھال دے، لیکن بچڑا گل سنی من سو جاگ بیٹھے ہو، بچڑا گل سنی من کہ جی دسو، آکے دھیان کریں جیڑا مکے نواں نبی آیا ودے محمد دے نیڑے نہ پیا لگے، او جیدہ بندہ دے نیڑے لگنا مجھے کہیں کھاتے دا نہیں رہندا، بس تو مہربانی کریں اللہ کیسی سونی جوانی دیتیا، کتنا حسن دیتا، کتنا شناب دیتا، ایہو دھیان کریں دے نیڑے نہ لگے۔ سبحان اللہ، آپ ناراض نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا اما جانو تم اے محمد وہ تو ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ تا محمد مایاں اوکے اچھا اساں تا کچھ ہور سنی وجہ سے حسن میں اعلیٰ خلق میں برتر انکا لعلی خلق عظیم، جیڑے اخلاق اللہ پاک نے حضرت محمد کو عطا فرمائے کہیں کو بھی نصیب نہیں تھے، اس آگا سنا تا کچھ ہور آزے آج پتہ لگاتے ہیں جیاں بیادہ کوئی انسان کہیں نہیں، وقت میں بڑھڑی کو بھی کلمہ پڑھائی جا۔ سبحان اللہ، ایک عمل نالو جو اتنا اثر ہویا کہ اس نے کلمہ پڑھا، پڑھو اشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول اللہ۔ سنا اس سارے مسیح تعالیٰ کو میں سمیت مرد لیے کلمہ نصیب تیرے محمد دی دعوت ہے، ساڑھے کوتاہیاں بھی ہیں کمزوریاں بھی ہیں، لیکن تو اپنی رحمت نال سانو مرد لے کلمہ نصیب فرما۔ اللہم من احییت منا فحی علیہ السلام ومن توفیت منا فتوفہ علی ایمان۔ حضرت محمد بھی سب تو اعلیٰ، آپ دا عہدہ بھی سب تو اعلیٰ، آپ دی شان بھی سب تو اعلیٰ، آپ دا مقام بھی سب تو اعلیٰ، تے آپ دی دعوت بھی بہتر ہے مان جاؤ، بہتر ہے مان جاؤ۔ غریب تک جملہ ہے کہ دنیا دے سارے تھوڑے خیر خواہ ہو سن پر حضرت محمد یا خیر خواہ تو انہ لفظی، والد تھوڑا خیر خواہ ہو سی، اماں تھوڑی خیر خواہ ہو سی، برادری تھوڑی خیر خواہ ہو سی، سارے خیر خواہ ہو سن پر حق میں منینا پر حضرت محمد یا خیر خواہ تو انہ لفظی۔ میں گل کرنے لگا سارے سنگتی توجہ نال سنا ہے، نبی پاک جلے عمرہ کرے نا حج کرے نا جڑے حاجی حضرات گئے اللہ باقیاں کو بھی نصیب فرمائے، آمین تاک ہو۔ اور کرو نہ منہ کو ایسی یار کہہ لیتے بھی شاں ارادہ تو کر بما پانی نبی پاک زمزم دا پیندے تے بعد کچھ کہہ لے بچ ویندا تو صحابہ گھنیاں نو پیندے بڑی خوشی نال نبی پاک دا جھوٹا تو پیندے ایک داڑے نبی پاک فرمایا بھئی تو سا پانی نہیں پیونا، کیوں جی اگے تو پیندے بس اگے تھوڑے تے پابندی ہے پانی تو سا نہیں پیونا،
وجہ جی آپ نے فرمایا یہ جڑا پانی بچے نا یہ جا کے خوہ زمزم والے سٹ آؤ، یہ زمزم والا بچہ ہویا پانی زمزم والے خوہ سٹ آؤ، تہاڈے اندر تو میں بیٹھا نا تے میرا بچہ تساں پی پیندے ہو، قیامت تک زمزم والے خوہ سٹ آؤ، میرے آون والے امتی پیندے راسن محمد دا جھوٹا۔ یہ سوچ کہیں سوچی، اتنی لمبی سوچ کہیں سارے بارے 1500 سال پہلے سوچی کہ میرے سونے میرے امتی بھی آمن نہ جی میں میرے ابو بکر، میرا عمر، میرا عثمان، میرا علی، میرا معاویہ، میرا حسن، میرا حسین، باقی صحابہ میرا جھوٹا پی رہے ہیں، او آب زمزم میں اسی رل تے سارے امتیاں کو خیر خواہ ہے کہ نہیں؟ وہ خیر خواہ ہے کہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ نبی پاک میں 10 سال قربانی کی تھی، ہر سال 2 تنبے ذبح کر دیں، کجلے، سنگلے، گھٹے۔ تو میں عرض کی تھی یا رسول اللہ 2 قربانیاں کیوں کر دے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ایک اپنی طرف ایک اپنی امت ادھر۔ اتنا بڑا خیر خواہ کون ہے یار؟ اساں سکے پیو واسطے قربانی کرنا تے تیار نہ ہے، اپنے آستے وہ پوچھتے بدے ہوندے جی ہے تو گزارے علی ڈاندی بھنے ٹوری نہیں سکتی تے چاہ کہ میں گھر گھنا قربانی تھی کہ نہیں؟ اپنی قربانی کو گزارا کرنے یار، مانگھائی دا دور ہے۔ قرآن پڑھا کرو، اللہ نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جدہ میری راہ تے خرچ کی تو کرو، اپنی پیاری شے کے نہ کرو، تا مزہ آوے نا۔ پتر پرنیدہ پہ شادی تے نوٹ بینک چکے جی نویں نوٹ لبسیں کیوں خیر ہے؟ ساری شادی تے ویلن دیونیان میرا شیکوں شادی ان کروں تو کھڑکار تا آوے نا، تے مولی کو لکا کے دیندہ پرانا نوٹ، وہ بھی 2 ہی سے، ایک ادھا نوٹ بے دا تے ادھا نوٹ بے دا، تے مولی صاحب کو راضی کر میں بھی تن پیسے دیتے نے۔ آپ نے فرمایا 2 قربانیاں ایک اپنی پوری امت دی طرف۔ اگلی گل ساری قربانی تو پتہ نہیں قبول تھی سی کہ نہ تھی سی، تھئی ہو سی اللہ دی رحمت امید ہے، قیامت علی جا کے پتہ لگ سی، پر محمد دی قربانی تو یقیناً قبول ہے کہ نہیں؟ یقیناً قبول ہے۔ اور دن قیامت ہے جنہاں زندگی بھر قربانی نہیں کی تھی اور انہاں کو نام اعمال دی سلے ملا تے انہاں ڈٹھا اے میری نمازاں، اے میرے روزے، اے میری نفلیاں، اے میری تلاں، اگوں خانے چ لکھا پیا قربانی دا سوال، میں تو کیتی کونی، اے کیا قربانی دا سواب؟ اتنی تو فکر ہونی ہے نا، میں تو کیتی کوئی نہیں، اے قربانی دا ثواب کے ہاں تے فرشتہ کو آکھا جناب دی سرکار تساں تا نہیں کیتی، 1500 سال پہلے حضرت محمد جڑا تھوڑے بندے دی قربانی کیتے نا وہ تھوڑا ثواب چاہا سیکھنے۔ اس تو بڑا خیر خواہ پیغمبر تھوڑا کو نہیں ملنا، سارے خیر خواہ تھوڑے حسن، سب تو بڑا خیر خواہ حضرت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دی دعوت ہے قرآن پورا جی، پورا قرآن حضرت محمد کی دعوت ہے۔ آذا بیان للناس، بیان للناس، یہ سارے لوگوں واسطے دعوت ہے، الحمد والناس تک یہ حضرت محمد الدین بیان تھیا کھڑے۔ کچھ لوگ صحابہ کرام آئے ادن اما عائشہ ساکو کو نبی پاک دیاں گلاں خاص اخلاق سناؤ ہا، تو آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا؟ جی پڑھا تھے۔ فرمایا خلق و خلق قرآن، سارا قرآن میرے محمد یہاں آتاں بیان کر رہے۔ اس واسطے قرآن نال دل لاؤ، قرآن پڑھا کرو، ترجمہ پڑھا کرو، سیکھو، پڑھو، انشاءاللہ سمجھ آ ویسی۔ آخری گل قرآن یا برکتاں، حضرت عمر بیٹھے ہیں اور ایک خیرات منگن اللہ آ گیا تو حضرت عمر نے اس کو کچھ عطا فرمایا، وہ چلا گیا۔ دوسرے دن پھر آ گیا، حضرت عمر نے کچھ اور عطا فرمایا، پھر وہ چلا گیا۔ تیسرے دن پھر آ گیا، حضرت عمر نے کچھ اور عطا فرمایا، چلا گیا۔ حضرت عمر فرمایا اور گل سن، اللہ دا بندہ اے منگا نہ کر، سوال دی عادت چھوڑ دے، گھر بیٹھ کے قرآن پڑھا کر اللہ روزی دے دروازے کھول دے سیا۔
قرآن پڑھا کر، اللہ روزی دے دروازے کھول دے سیا ہو گیا جی۔ اس نے جا کے شروع کر دیتا ہوں ڈوجی ڈیاڑ حضرت عمر ڈے دے بیٹھن ماتا کہ نہ آوے، تریجی ڈیاڑ ڈو ڈیاڑے ہفتہ مہینہ گزر گا کوئی نہ، بڑی دیر دے بعد آیا وہ بندہ، حضرت عمر ڈٹھا بندہ تو ہوئے جڑا آندا ہی منگن۔ حضرت عمر سٹا ہو رہا گل سن، کافی دیر نظر نہیں آیا، آگے تو روز منگن آنا سنے جوڑا آدھے جناب جدہ تساں فرمایا ہے نا اللہ دا قرآن پڑھا کرو برکتاں آسن، میں گھر جا کے تلاوت شروع کی تھی، اللہ روزی دے دروازے کو روزی دے دروازے کھول دیتے ہیں، پنن دی حاجت ہی ختم ہو۔ میرے شیخ مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمانے جیڑا جنگل دے کتاں دے سوراں کو رزق دے سکتا، قرآن دے خادم کو روزی نہیں دے سکتے۔ آپ بھی قرآن پڑھو، بچوں کو بھی پڑھاؤ، قرآن سیکھو، قرآن حدیث دے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ مزید توفیق عطا فرمائے۔